اوپر کوئی 7 FIRs میں نامینیٹ ہوئی تھی، اور اس کے لیے بس ہم نے یہ پتہ کرنے کے لیے پٹیشن دائر کی ہے کہ کتنی اور FIRs اگر ہیں، کوئی چھپی ہوئی FIRs ہیں ان میں اگر میرا نام ہے، کیونکہ میں نے پھر پشاور ہائی کورٹ سے جا کے پروٹیکٹیو بیل لی ہے، اور بس اب ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر کوئی اور FIRs ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جیل اصلاحات کی کمیٹی میں آپ شامل ہیں، بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اور کیا کیا آپ سجیسٹ کریں گی؟ جیل اصلاحات کی کمیٹی میں ہم لوگ ڈفرینٹ جیلز کا دورہ کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم لوگوں کا اڈیالہ جیل کا وزٹ ہے، ادھر ہم آج جائیں گے۔ پہلے تو ہم سارے جو ادھر قیدی ہیں ان سے ان کے تاثرات پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے جیل میں، ان کے ساتھ ان کو کیا بنیادی سہولیات مل رہی ہیں، ان کے ساتھ انسانی حقوق ہو رہے ہیں پورے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی جیل میں رہی ہوئی ہوں، تو مجھے کافی اندازہ بھی ہے۔ جب ہمارے یہ سارے جیل وزٹس پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی رپورٹ کمپائل کریں گے۔ آپ نے جو قیدیوں سے پوچھنے کی بات کی، جب آپ خود قید میں رہیں آپ نے کیا آبزرو کیا، اور اس کمیٹی کو کچھ آپ نے اپنی کچھ رائے رکھی یا اپنا ایکسپیرینس؟ ہاں جی، میں اپنا بھی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں آپ کو، جیسے کہ پتہ ہوگا کہ میں بھی ہوں، آہا چیمہ صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی جیل میں وقت گزارا ہے۔ تو ہمارا اپنا جو دیکھیں، ہم لوگ پولیٹیکل قیدی تھے، ہم نے کوئی میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہوا تھا۔ ایک پولیٹیکل پرسیکیوشن کے سلسلے میں مجھے انہوں نے 9 مہینوں کے لیے جیل کٹوائی۔ میرا ایکسپیرینس، میرے تو کوئی بنیادی حقوق اور میرے جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کی کسی قسم کا بھی ان کو اپ ہولڈ نہیں کیا گیا۔ مجھے نہ میرا بیل، میرا حق تھا، بیل نہیں مجھے دی گئی، بہت عرصے تک مجھے میرے خاندان سے نہیں ملنے دیا۔ میری جو بنیادی سہولیات تھی وہ نہیں پوری ہوئیں، وہ میرے جو چیزیں وغیرہ تھی وہ نہیں اندر آ سکتی تھی۔ تو میرے ساتھ تو بہت ہی ایک علیحدہ قسم کا رویہ تھا، اور اس کے علاوہ مجھے انہوں نے جو سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ رکھا، جبکہ میری کوئی سزا نہیں تھی، میرے اوپر کوئی کنوکشن نہیں تھی، اور کسی قسم کا بھی الزام میرے اوپر پروو نہیں ہوا تھا، میری کوئی ٹرائل بھی نہیں ہوئی۔ پھر بھی اس کے باوجود مجھے انہوں نے رکھا، مجھے پھر انہوں نے بلوچستان میں بھی رکھا۔ تو یہ کسی بھی طرح سے ہمارے آئین کے اور ہمارے لاء کے مطابق نہیں ہے یہ ٹریٹمنٹ۔ تو یہ سب کچھ تو میں بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے کوئی جرائم کیے بھی ہوتے ہیں اور وہ جیل میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس اور جیسے بینکاک رولز ہیں، منڈیلا رولز ہیں، وہ پورا ڈیٹیل کرتے ہیں کہ پرزنرز کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرنی ہے۔ اور یہ انسان ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ بالکل سزا ان کو ملی ہوئی ہے، لیکن سزا کا معنی ہے، ان کو جیل میں رکھنے کا معنی ہے کہ ان کی ریفارم کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو بہتر کیا جائے، اور جب یہ باہر نکلیں تو یہ ایک بہتر زندگی جی سکیں۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جو جیل ہے اس کے اندر ان کی نہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی ووکیشنل، ایٹ لیسٹ جو ویمنس جیل تھا اس میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز دا پرزنرز۔ کسی ریگولیرٹی کے ساتھ ان کی کوئی کسی قسم کی ٹریننگ یا تربیت نہیں ہو رہی تھی، اور جن حالات میں بھی رکھا جاتا ہے، جس طرح کے انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے، بہت سی خواتین کو بستر تک نہیں مہیا، وہ زمین پہ سوتی ہیں، 4 باتھ روم 80 عورتیں شیئر کر رہی ہیں، سینیٹیشن نہیں ہے، ہائیجین نہیں ہے، کلینلینس نہیں ہے۔ سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم لوگ اپنی تجویز پیش کریں گے چیف جسٹس صاحب کو۔ اچھا میم، جو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، ویسے تو جیو نیوز کی خبر تھی، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے، لیکن اب وہ ایک اہم پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے ملک میں، ہماری پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں ان کو رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر 200 سے زائد جو کیس بن چکے ہیں وہ لیگل ہیں۔ UN کی رپورٹ آ چکی ہے، جس میں UN ایک جو آپ کو پتہ ہے ایک دنیا کا ایک سارے ممالک کا ایک اکٹھا ایک متحد ادارہ ہے، اور وہ آگے یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ اللیگل ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات کب سے کر رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ میں خود ایک ڈیول سٹیزن تھی، میرے ساتھ جو ادھر ہوا اور میرے ساتھ کتنی اور خواتین کے ساتھ، یہ ہمارے ملک میں، ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ملک آ کے ہمارے پہ سختیاں کرے یا ہمیں کوئی آرڈر دے یا ہمیں کہے کہ آپ ایسے کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملک کو ایک سیدھی سمت میں ڈالیں۔ اچھا میم، مریم نواز کے والے سے کیا کہیں گی؟ وہ چین کا دورہ کر کے آئی ہیں اور بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں ان کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑا کامیاب دورہ تھا،
اور پنجاب کے اندر بہت زیادہ خوشحالی آئے گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر پنجاب کے اندر اول تو یہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت ہے پنجاب کی. انہوں نے لوگوں کے عوام کے جو ووٹ ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. جو ان کی بہت زیادہ سیٹیں ہیں اور میرے خیال سے مریم صاحبہ کی اپنی بھی سیٹ، نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ، حمزہ شہباز کی اپنی سیٹ، یہ کافی کنٹیسٹڈ ہیں اس وقت الیکشنز میں کیونکہ یہ بہت بڑے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں. تو انہوں نے دورہ کیا ہے. اللہ کرے کہ اس سے خوشحالی آئے، ضرور آئے. ہمارا ملک ہے، ہم اس کی خوشحالی چاہتے ہیں اور جو بھی کوئی یہ خوشحالی لا سکتا ہے وہ ضرور لائے. لیکن یہ کس حیثیت میں یہ دورہ کیا گیا ہے؟ یہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت ہے، یہ سینٹر میں بھی اللیجٹمیٹ ہے، پروونسز میں بھی اللیجٹمیٹ ہے. سو یہ ہمارے ملک کو کس حیثیت میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ملکوں میں میرا نہیں خیال کہ اور ملک بھی ہماری ان نمائندوں کو سیریسلی لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے ماحول دیکھا ہوا ہے، کوئی بھی ملک آ کے کسی ایسے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا جس کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو. کیونکہ جب آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے پیسوں کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کے پیسوں کی اور آپ کے کاروبار کی حفاظت آپ کا آئین کرتا ہے اور اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. تو میرا جہاں تک میری عقل مجھے بتاتی ہے اور جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا بھی ہے، ہماری اس اللیجٹمیٹ حکومت نے کافی دورے کیے ہیں، بہت سے ملکوں کے انہوں نے دورے کیے ہیں، لیکن آج دن تک کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. کیا پتہ چین سے آ جائے، میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی آئے گی. آخری